اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال هباء فكانت هباء فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأبريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون
فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سم وحميم وظل ممدود وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام منعقدین سے گزارش ہے کہ آپ حضرات کربلا جوندولہ میں فشار تشریف لے آئیں. مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے علی جناب عزیز سے صاحب کر رہے تھے. اب میں گزارش کرتا ہوں وسیع صاحب سے تشریف لائیں، نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک نعرہ صلوات. نعرہ صلوات. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ
دیا تھا تم نے، ارے کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، ارے کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم گھٹنے لگتا ہے ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، ارے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، شرم آتے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا، نعرہ سلوات۔ میں گزارش کرتا ہوں والے جناب ذکی بھارتی صاحب سے تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں، ایک نعرہ سلوات۔ ایک بار سے بلند نعرہ سلوات اور ایک مطلع حاصل کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ میرا ایک آنسو مادر شہ کی امانت ہے، میرا ایک آنسو مادر شہ کی امانت ہے، میں اپنے غم میں روؤں تو امانت میں خیانت ہے، میں اپنے غم میں روؤں تو امانت میں خیانت ہے۔ ایک بار سے بلند نعرہ سلوات شاد سنما دے۔ ایک مطلع اور ایک شعر حاضر کر رہا ہوں، ایک اور بار سے بلند نعرہ سلوات۔ ہوگا نہ خون پاک تو روئے گا کب کوئی، ایک بار سے بلند نعرہ سلوات شاد فرما دیں۔ ہوگا نہ خون پاک تو روئے گا کب کوئی، ہوگا نہ خون پاک تو روئے گا کب کوئی، ہوگا نہ خون پاک تو روئے گا کب کوئی، فرش عذاب بچھائے گا کیا بد نصب کوئی،
فرش عذاب بچھائے گا. یہ شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. کہ رسمن لحد میں جانا ہمیں بھی پڑا، مگر رسمن لحد میں جانا ہمیں بھی پڑا، مگر عشق علی میں مر کے بھی مرتا ہے کب کوئی. عشق علی میں مر کے بھی مرتا ہے کب کوئی. بس ایک مطلع اور 4 شعر کی اور زحمت، کیونکہ شبروز کانپوری صاحب بھی موجود ہیں اور مولانا تشریف فرما ہے. ظاہر ہے کہ ہم پیش خوانی کے لیے ہیں مولانا کی، بلکہ ابھی تو آپ کی پیش خوانی کے لیے اور آپ مولانا کی پیش خوانی کے لیے ایک باز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں. ایک اور باز بلند نعرہ صلوات ارشاد پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. شے کا ماتم قصر ظالم میں بپا ہو جائے گا. شے کا ماتم قصر ظالم میں بپا ہو جائے گا. کون جیتا کون ہارا فیصلہ ہو جائے گا. کون جیتا کون ہارا فیصلہ ہو جائے گا. شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. معرفت لازم ہے لوگوں اور تصور شرط ہے. معرفت لازم ہے لوگوں اور تصور شرط ہے. کربلا کا غم ہر ایک غم کی دوا ہو جائے گا. کربلا کا غم ہر ایک غم کی دوا ہو جائے گا. حرملا طاقت کا تیری کھل ہی جائے گا بھرم. حرملا طاقت کا تیری کھل ہی جائے گا بھرم. جس گھڑی اصغر سے تیرا سامنا ہو جائے گا. بس یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، ایک باز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرما دیں. آج مشکل میں سہی اشک غم سرور، مگر آج مشکل میں سہی اشک غم سرور، مگر حشر میں اشک عذاب مشکل کشا ہو جائے گا. حشر میں اشک عذاب مشکل کشا. یہ تھے جناب ذکی بھارتی صاحب. میں گزارش کرتا ہوں شہر روایت علی جناب شبروز کانپوری صاحب تشریف لائیں، نظرانہ عقیدت پیش کریں. ایک نعرہ صلوات. ایک صلوات پڑھ دیں حضرات. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم اپنا ارمان رضوی انہیں فیصل رضوی کی روح کو اظہار کر دیں.
ایک سلوات پڑھیں ذرا. 4 مصرے میں پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. فرش مجلس پا عقیدہ ہے عزاداروں کا, فرش مجلس پا عقیدہ ہے عزاداروں کا, مادر حضرت شبیر یہیں آتی ہے, منتقل ہوتے ہیں بس خلد میں اپنے گھر سے, حق پرستوں کو کبھی موت نہیں آتی ہے, حق پرستوں کو کبھی موت نہیں آتی ہے. اور 4 مصرے میں پیش کر رہا ہوں بطور خاص, کیونکہ نوجوان جس کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے وہ ماتمی تھا اور بہت مولائی لڑکا تھا, بہت اچھا بچہ تھا وہ. 4 مصرے میں پیش کر رہا ہوں بطور خاص, سماعت فرمائیں کہ ایک مصرع تھا جناب سرور نواب سرور صاحب کا کہ مصرع طرح زندگی کم ہے غم سبت پیمبر کے لیے. اس مصرے پہ تضمین کی ہے, اس کے لیے ایک مطلع سماعت فرمائیں. فرش پہ بچھونے لگا مجلس سرور کے لیے, خلد سے فاطمہ نکلی ہے میرے گھر کے لیے, موت کے بعد میری روح کرے گی ماتم, زندگی کم ہے غم سبت پیمبر کے لیے, زندگی کم ہے غم سبت پیمبر کے لیے. آخری میں ایک مطلع چند شعر میں پیش کر رہا ہوں بطور خاص, سماعت فرما لیں کیونکہ قبلہ تشریف فرما ہے اور میں زیادہ میں آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا زیادہ. میں ایک مطلع چند شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت فرما لیں. تھوڑا سا آپ دعاؤں سے نواز دیجیے گا اس کلام پر. کچھ لوگ ذکر کرب بلا کے خلاف ہیں, کچھ لوگ ذکر کرب بلا کے خلاف ہیں, کیسے مریض ہیں جو دوا کے خلاف ہیں, کیسے مریض ہیں جو دوا کے خلاف ہیں, فتوے لگا رہے ہیں ادائے حسین پہ, فتوے لگا رہے ہیں ادائے حسین پہ, کیوں سانس لینے والے ہوا کے خلاف ہیں, کیوں سانس لینے والے ہوا کے خلاف ہیں. اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں. ہم کو مٹانے والے بڑے بے وقوف ہیں, ہم کو مٹانے والے بڑے بے وقوف ہیں, کیوں
کیونکہ وہ فاطمہ کی دعا کے خلاف ہیں، کیونکہ وہ فاطمہ کی دعا کے خلاف ہیں۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرما لیں کہ زخموں سے چور چور کھڑے ہوں گے حشر میں، سجدے اگرچہ خاک شفا کے خلاف ہیں۔ کس منہ سے جا رہے ہیں مصلی کی سمت وہ، جتنے بھی لوگ فرش عزا کے خلاف ہیں، جتنے بھی لوگ فرش عزا کے خلاف ہیں۔ بآواز بلند نعرہ سلوات۔ آواز بلند نعرہ سلوات۔ خبر اصغر پہ کہتی تھی مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، خبر اصغر پہ کہتی تھی مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، قبر میں نیند آئے گی کیوں کہ گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، ہر بھاگ گئی تیری سورہ زمیں کو، لے لیا مجھ سے تجھ نازنی کو، اور یہ بھی سوچا نہ روئے گی مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، ارے کٹ گیا ساری امام زمن کا، ہو گیا خاتمہ پنجے تن کا، کوئی وارث نہیں ہے سروں پر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، ہائے ظالم نے یہ بھی نہ سوچا، بنت حیدر کا تو ہے دلارا، کیسا ناوک لگایا گلے پر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، قبر اصغر پہ کہتی تھی مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر۔ بس گزارش ہے مولانا جناب سید پرویز مہدی صاحب کا تشکیل ہے، میری اس کو خطاب فرمائے، نعرہ سلوات۔ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه نستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه، نصلي ونسلم على خيارته في خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين
جد الحسنین بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب مبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صلوات پڑھتے محمد ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے جملہ مومنین والمومنات مسلمین والمسلمات آپ نے تمام مرحومین کے لیے بالخصوص صاحب خانہ کے تمام مرحومین کے لیے اور بالاخص سید ارمان رضوی ابن سید فیصل رضوی صاحب کی روح کو اصال فرما صلوات پڑھ دیں محمد والے سخت ہے واقعاً ماں باپ کے لیے کہ ایک اتنا ہونہار اتنا اچھا متقی پرہیزگار محب اہل بیت دیندار بچہ ان کے پاس سے رخصت ہو جائے واقعاً یہ کربلا نہ ہوتی تو یہ صبر کرنا ہمارے لیے غمزدہ کے لیے بہت دشوار ہوتا کیونکہ کربلا میں ہر سن و سال کے لوگ موجود ہیں کہ اگر کوئی بزرگ ہے تو اس کی عوض میں بزرگ ہے کوئی جوان ہے تو جوان ہے کوئی بچہ ہے تو بچہ ہے یہ کربلا واقعاً عجیب کیمیا ہے کہ جو ہمیں صبر جمیل عطا کرتی ہے اور ہمارے مرحومین پر اپنی رحمت نازل کرتی ہے اور یہ خود جگہ ہی ایک کربلا ہے یہ خود ایصال اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہمارے یہاں کوئی فنا نہیں پاتا بلکہ انتقال کرتا ہے منتقل ہوتا ہے ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف اور وہ ایسا مکان جہاں خود امام کی زیارت نصیب ہو کون نہیں چاہے گا کہ ایسے مقام پر ہم پہنچیں جہاں ہمارا امام منتظر ہو اور ہماری اس کی ملاقات ہو یقین جانے بہت روایتیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو امام اس کے پاس موجود ہوتے ہیں اور یہ وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حبی وحب اہل بیتی نافع علی 7 مواطن ہماری محبت اور ہمارے اہل بیت کی محبت 7 ایسے مقامات جو ہولناک ہیں جو دشوار ہیں جو سخت ہیں وہاں پر کام آتی ہے اس کی رسول کی محبت اور اہل بیت کی محبت کہاں کہاں کام آتی ہے عند الوفات موت کے وقت ہاں اب دیکھیں کہ ایک انسان جو ایک بڑے گھر میں رہتا ہے ایک انسان جو زیادہ لوگوں کے درمیان رہتا ہے وہاں سے اس کو لے جایا جاتا ہے کہاں ایک دوسری دنیا میں یہ کیسے جائے گا یہ کیسے رہے گا وہاں پر ہاں یہاں پر اہل بیت کی محبت کام آتی ہے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جیسا ماحول وہاں تھا اس سے اچھا ماحول تم کو یہاں ملے گا وہاں تمہارے لیے سختی تھی یہاں تمہارے لیے آزمائش آرائش ہے یہاں اطمینان ہے یہاں تمہارے لیے سکون ہے تو کب
جب ملک الموت روح نکالنے کے لیے آئیں گے اس وقت کون رہے گا؟ اہل بیت موجود رہتے ہیں، مولا علی رہتے ہیں، امام حسن رہتے ہیں، امام حسین رہتے ہیں، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رہتی ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد آقا. تو لہذا جو موت کی سختی بتائی گئی ہے کہ نہایت سخت ہے، بہت دشوار ہے، لیکن ایسی صورت میں جہاں سامنے اہل بیت ہوں وہاں پھر سختی نہیں ہوتی ہے عزیزو. وہاں انسان مسکراتا ہوا اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے اور اپنے ائمہ معصومین کے ساتھ جس سے وہ عشق کرتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے پر. پھر کہاں محبت کام آتی ہے؟ کہا قبر میں، فی القبر، قبر میں سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اس کو، ہے نا، سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کون ہے اس کے پاس؟ مونس کون ہے؟ یاور کون ہے؟ کہ اہل بیت کی محبت ہے جو ایک خوبصورت سا چہرہ لے کر کے پرنور فضا میں تمہارے لیے آئے گی اور کہے گی تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم وہی ہیں جو تم دنیا میں اہل بیت سے محبت کرتے تھے، جو گریہ ازاری کرتے تھے، یا حسین کہتے تھے، نوحہ پڑھتے تھے، ماتم کرتے تھے. لہٰذا ہم وہی شکل ہیں. اللہ نے مجھے مجسم کر دیا ہے عزیزوں. لہذا یہ اہل بیت کی محبت ہمارے لیے سطحی محبت نہیں ہونی چاہیے بلکہ قوی محبت ہونی چاہیے. جیسی قوی محبت ہوگی ویسے ہی قوی محبت ہمیں وہاں ملے گی عزیزوں. جیسے کہ مرحوم کے بارے میں ہے کہ مرحوم بہت زیادہ اہل بیت کے فضائل اور مناقب پڑھتے تھے، ہے نا، قصیدے پڑھتے تھے، نوحے پڑھتے تھے. لہذا یہ تمام چیزیں یہ کہاں مجہز ہوں گی، یہ کہاں فائدہ دے گی؟ آدمی کہتا نہیں ہے صاحب یا حسین کہنے سے آپ کا فائدہ کیا ہے. نہیں، یہ دنیاوی فائدہ تو اپنی جگہ کے اوپر ہے، آخرت کا وہ فائدہ ہے جہاں انسان مضطرب ہوگا، پریشان ہوگا، وہاں پہ یا حسین یہ فائدہ دے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے پر. قاسم تومن کون ہے؟ یہ ہارون رشید کے بیٹے. دیکھیں یہ کیسے محبت کام آتی ہے اہل بیت کی، ہے نا. قاسم تومن کون ہے؟ ہارون رشید، ہے نا، اس کا بیٹا ہے. لیکن نہایت ہی سادہ زندگی ہے، نہایت. کیوں؟ کیونکہ جب اہل بیت کا عاشق ہوتا ہے تو اس میں غرور نہیں پایا جاتا، اس میں تکبر نہیں پایا جاتا، اس میں اکڑ نہیں پائی جاتی ہے، اور وہ اپنا کام خود کرتا ہے. مفت خور نہیں ہوتا، فضول خرچ نہیں ہوتا ہے. وہ اہل بیت کے عاشق کی یہ صفت ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنا کام خود کرتا ہے، محنت و مشقت کرتا. در حقیقت آپ دیکھیں کہ بادشاہ کا لڑکا ہے، بادشاہ وقت کا لڑکا ہے، جیسے چاہے رہے، جیسے کپڑے چاہے پہنے، جس غذا سے چاہے استفادہ کرے، لیکن نہیں، تاریخ کہتی ہے کہ بہت سادہ کھانا کھاتا تھا. یہی وجہ ہے کہ جو ہارون رشید کا منتری تھا اس نے اس کا مذاق اڑایا کہ ہارون رشید دیکھو تمہارے باقی جو بیٹے ہیں ان سے یہ کیسا بیٹا ہے تمہارا، امین و مامون، ان کو دیکھو اور اس بیٹے کو دیکھو کہ یہ دم سادہ زندگی گزارتا ہے، دم سادہ سا لباس پہنتا ہے، فقراء کے درمیان بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، یہ تمہاری ناک کٹا رہا ہے. تو اس نے بلایا قاسم بن تومن کو، کہا یہاں ہو بیٹا. کہا تم مجھ سے ناراض ہو اس لیے کہ میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو جاگیر دی ہے، لہذا تم کو نہیں دی ہے، میں تمہیں مصر کی جاگیر دیتا ہوں. اچھی. وہ کہتا ہے کہ بابا مجھے جاگیر کی ضرورت نہیں ہے، جس کے پاس حب علی ہو اس سے بڑی جاگیر کیا ہو سکتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے پر. حب علی ہے ہمارے پاس. کہتا سب چھوڑو تم اور تم جاؤ اور مصر کے گورنر بن جاؤ گا. نہیں، مجھے سب جو تم نے غضب کیا ہے اس غضب کو ہمیں حاصل نہیں کرنا ہے. تم غاصب اہل بیت ہو، کہ تمہیں ان سے شرم نہیں آتی ہے، لیکن میں سادہ لباس پہنتا ہوں، سادہ کھانا کھاتا ہوں، مجھ سے تمہیں شرم آ رہی ہے. اگر میں تمہارا قیمتی لباس پہنوں اور قیمتی کھانا کھاؤں تو مجھے اہل بیت سے شرم آئے گی. اللہ اکبر.
دیکھ کیسی فکر ہو جاتی ہے کہ جب اہل بیت سے انسان نزدیک ہوتا ہے، کیونکہ اہل بیت بھی طیب و طاہر ہیں، لہذا چاہنے والا بھی طیب و طاہر ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ کہا نہیں میں تمہیں مصر کی گورنری دوں گا، کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، زبردستی کی گئی اور اس کے کمرے میں بند کر دیا گیا اسے، کہا صبح میں تم کو جو ہے وہ جو ہمارے نوکر ہیں یہ لے جائیں گے، اس کو قید کر دیا گیا۔ اب بہرحال جب آدمی قید سے فرار اختیار کرنا چاہتا ہے اور اہل بیت کا توسل کرتا ہے اللہ سے، تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ ہاں کہ پروردگارا تو جانتا ہے میں غضب چیز کے اوپر نافذ نہیں ہونا چاہتا، قادر نہیں ہونا چاہتا، یہ سب چیزیں غضبی ہیں، لہذا اہل بیت کے صدقے میں ہمیں اس سے رہائی عطا کر دے۔ ہاں یہ دعا کر ہی رہا تھا شب میں کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ جو نوکر تھے وہ سو گئے سب کے سب۔ ہاں جب سب کے سب سو گئے اس نے فرار اختیار کیا اور وہاں سے نکل گیا۔ اب صبح جب نمودار ہوئی تو دیکھا کہاں گئے صاحب قاسم، ڈھونڈائی مچ رہی ہے، پتہ چلا قاسم کا کہیں پتہ نہیں چل رہا ہے، کہاں چلے گئے؟ قاسم کہاں چلے گئے؟ کہ قاسم چلے گئے بصرہ، عراق میں ایک جگہ ہے بصرہ، وہاں پر چلے گئے۔ اب سیدھی بات ہے بادشاہ کا لڑکا ہے تو جو کھانا یا لباس تھا وہ کبھی بھی اس نے اپنے جو گھر تھا اس کا اس سے استفادہ نہیں کیا، اس نے بادشاہت سے استفادہ نہیں کیا، لہذا خود محنت مشقت کرتا تھا، خود زحمت کرتا تھا اور اس زحمت سے جو ہے وہ کھانے کو تہیا کرتا تھا۔ لہذا جب وہاں پہنچا تو بھائی سیدھی بات ہے آدمی کا پیٹ ہے، اس نے کیا کیا کہ ہفتے میں ایک دن جو ہے کام شروع کیا، ایک دن کام کرتا تھا اور باقی کے 6 دن کیا کرتا تھا، 7 دن وہ باقاعدہ عبادت کیا کرتا تھا، بس عبادت اور عبادت۔ ایک دن یہ عبداللہ بصری، یہ خود بہت بڑے شیعہ ہیں اور اہل بیت کے عاشق ہیں، انہوں نے دیکھا ان کے گھر میں کچھ ٹوٹ گیا تھا تو کہا جائیں اور جا کر کے کسی مزدور کو لے کر کے آئیں تاکہ دیوار جو ہماری ٹھیک کر دے۔ یہ دیکھا جب پہنچے بازار میں دیکھا کیا کہ ایک نہایت ہی خوبصورت سا جوان ہے نا، خوبصورت سا جوان ہے کہ جو پھوڑوا وغیرہ سب رکھے ہوئے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں قرآن ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یعنی پتا چلا کہ اہل بیت کا عاشق ہے تو قرآن سے کبھی یہ اپنے آپ کو دور نہیں کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے حضرت۔ جب دیکھا کہ ایسا مثلا مزدور ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ اس کو لے کے چلے زیادہ فائدہ ہے۔ اب جب اس کے پاس آیا کہا ایسا ہے کہ ہمارا ایک کچھ کام ہے، دیوار ٹوٹ گئی ہے اس کو بنانا ہے، کیا تم بنا لو گے؟ کہا ہاں بنا دیں گے۔ کہا کتنے پیسے لوگے؟ کہا 1 درہم۔ 1 درہم؟ کہاں 1 درہم لیں گے۔ اب یہ آتے ہیں لے کر کے باقاعدہ دیوار وغیرہ جو ہے جو بنائی کرتا ہے اس کو دیوار بناتا ہے اور بنانے کے بعد دیکھتا ہے کہ عبداللہ ابن بصری کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ تو 2 لوگوں کے اس نے کام کر دیا اکیلے۔ اللہ اکبر، یعنی پتا چلا کہ اگر اہل بیت کا عاشق ہے تو کبھی گڑبڑ نہیں کرتا ہے، مفت نہیں کرتا ہے، بلکہ اتنا کام کر دیتا ہے کہ اس سے دگنا کام ہو جائے۔ جب اس نے دیکھا کہ اتنا اچھا کام کیا ہے تو یہ عبداللہ ابن بصری متاثر ہوا، کہنے کہ تم تو بڑے اچھے ہو، بڑے نیک ہو، بڑے قاعدے کو ہو، ایسا میں چاہتا ہوں تم کو 2 درہم دوں۔ کہتا نہیں ہم کو 2 درہم کی ضرورت نہیں ہے، جتنا ہم نے طے کیا تھا اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے حضرت۔ اور اس کے بعد پھر وہ لیا، اس نے اپنا چلا گیا۔ پھر جب دوسرے دن آیا تو دیکھا وہ نہیں، پھر تیسرے دن آیا۔ اچھا ایسے آدمی کو تلاش کرتا ہے آدمی کہ بھئی اگر ایسا لوگ مل جائے آدمی جو خود قرآن بھی پڑھ رہا ہو، جس ڈبل کام بھی کر رہا ہو اور فائدہ بھی ہم کو دے رہا ہو تو آدمی اس کو تلاش کرتا ہے۔ ہاں اب یہ ہم لوگ کی بات ہے کہ ہم جب کسی مزدور کو لے کر کے آتے ہیں سوچتے ہیں جتنا کم دیں اتنا فائدہ ہے، ہاں اس کو نقص نکالیں کہ صاحب دیکھو تم نے یہ صحیح نہیں کیا اس لیے یہ پیسے تمہیں کٹ گئے، وہ صحیح نہیں کیا اس لیے وہ تمہارے پیسے کٹ گئے۔ لیکن اہل بیت کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ دیتے، اس لیے کہ جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو اہل بیت ان کی مدد کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے حضرت۔ اب جب اس کے بعد پہنچا، کہا جب ملاقات ہوئی، کہا تم ماجرا کیا ہے؟ کہا دیکھو میں ہفتے میں صرف 1 دن کام کرتا ہوں اور وہ بھی صرف ہفتے کے دن، ہفتے میں آتا ہوں
اور اسی دن کام کرتا ہوں، باقی دن جو ہے ہم عبادت کیا کرتے ہیں. بس آیا کہا ٹھیک ہے اچھا تم چل کر کے تھوڑی دیوار رہ گئی ہے اس کو بھی کمپلیٹ کر دو. وہ آیا، اس نے باقاعدہ کام کیا، پھر چاہا 2 درہم دینا، پھر اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، کہا 1 درہم طے تھا، 1 درہم ہی ہم تم سے لیں گے. اچھی بات. اس کے بعد بات یہ ہوئی کہ جب تیسرے دن پہنچا، یعنی اگلے ہفتے پہنچا وہ، تو دیکھا کہ وہ جوان موجود نہیں ہے. وہاں جو لوگ کھڑے تھے اسے پوچھا کہ جوان کہاں رہتا ہے، کہاں ٹھکانہ ہے اس کا؟ تو عبداللہ بصری سے ایک شخص نے کہا کہ دیکھو یہ جو شہر سے باہر تم نکلو گے تو راستے میں خرابہ ہے، اس خرابے میں یہ وہیں رہتا ہے، ہو سکتا ہے وہیں ہو، نہیں آیا ہے. یہ عبداللہ ابن بصری کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا وہاں کے اوپر تو دیکھا کیا کہ حالت احتضار میں ہے، یہ شخص جاگنے کی عالم میں ہے. اور جب میں پاس پہنچا تو میں نے سلام کیا، اس نے آنکھیں کھولی، کہا عبداللہ بصری تم ہو؟ کہا ہاں میں ہی ہوں. کہا دیکھو تم چاہتے ہو کہ میں کون ہوں، میں اپنی معرفی کراؤں؟ کہا تم کون ہو؟ کہا میں ہارون رشید کا بیٹا قاسم تومن ہوں. یہ جیسے ہی سنا ہے تو کانپ کے رہ گئے، کہا یہ کیا کر لیا ہم نے جس سے کام کرایا کون ہے؟ بادشاہ وقت کا لڑکا، یہ تو پورا گھر گرا دے گا ہمارا. کہ ڈرنے کی ضرورت تم کو نہیں ہے، ہاں ڈرو نہیں، خوف زدہ نہ ہو، بلکہ چند کام تم کو ہم دے رہے ہیں اس کو تم انجام دے دو. کہ وہ کیا ہے؟ کہ میرے پاس میرے باپ کی انگوٹھی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس کو لے کے مروں، اس لیے کل جب قیامت میں سلام کیا. کہ تمہیں کچھ نہیں کرے گا. وہ یہ قرآن ہے جو ہمارے پاس، یہ اگر تم پڑھنا چاہو تو اس کو تم رکھو اور اس کا ثواب ہم کو ایصال کرتے رہو. یعنی پتہ چلا اگر کوئی قرآن کسی سے ہدیہ لے تو اس پر ضروری ہو جاتا ہے کہ اب وہ قرآن پڑھ کر کے اسے ایصال کرے، یہ نہ کرے کہ گھر میں لا کے جمع کرے. ہاں جمع کرنے کے لیے قرآن نہیں ہے، دعاؤں کی کتابیں جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، نہ لے بہتر ہے، لیکن اگر لیا ہے تو پڑھنا ضروری ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے ہیں. اس کے بعد پھر ہے کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو ہمارے پاس طبل موجود ہے اور یہ پھڑوا موجود ہے نا، یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ جو گورکن ہے جو ہم کو نہلائے گا، غسل کرائے گا، یہ سب اس کو دے دینا تاکہ اس کو بیچ کر کے وہ اپنا گھر کا خرچہ لے لے اور جو اجرت ہو اپنی لے لے. ایک مرتبہ عبداللہ ابن بصری کہتے ہیں، اب جو بات ہے وہ یہاں کے اوپر ہے، عبداللہ ابن بصری کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ یہ قاسم اٹھنا چاہ رہا ہے. میں نے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے؟ کہا میرا آقا اور مولا آ گیا ہے، اس نے وعدہ کیا تھا کہ جب تم آخری وقت میں ہم تمہاری مدد کے لیے آئیں گے، لہذا میرا آخری وقت ہے اور مجھے تھوڑی سی مدد کرو تاکہ میں بیٹھ سکوں. ایک مرتبہ عبداللہ ابن بصری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ قاسم بن تومن نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب، اے آقا آپ آ گئے ہیں، ہمارا سلام قبول کریں. اور ابھی کہا ہی تھا کہ اس دنیا سے اس کی روح نکل گئی، قفص سے پرواز کر گئی. یعنی پتا چلا کہ اگر اس دنیا میں اہل بیت کا عاشق ہوتا ہے تو اہل بیت اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اس کی مدد کے لیے آتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد علیہ وسلم. لہذا یہ اہل بیت علیہ السلام ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ 7 ایسے ہولناک مقام ہیں جہاں پر ہماری محبت کام آئے گی. جب روح قبض ہو رہی ہوگی تب کام آئے گی، جب تم قبر میں حساب و کتاب یعنی سوال و جواب ہو رہا ہوگا تب کام آئے گی. کب کام آئے گی؟ جب تمہیں نامہ اعمال دیا جائے گا اس وقت ہی ہماری محبت کام آئے گی. کب کام آئے گی؟ کہا جب حساب و کتاب کیا جا رہا ہوگا تب کام آئے گی. میزان کے وقت میری محبت کام آئے گی. نشور جب قیامت میں تم کو اٹھایا جائے گا اور ہولناک ماحول ہوگا تب ہماری محبت کام آئے گی. اور آخری محبت کب کام آئے گی؟ جب تمہیں صراط سے گزار دیا جائے گا اور تم ہمارے پاس حوض کوثر تک پہنچ جاؤ گے. صلوات پڑھ دے محمد والے. لہذا یہ اہل بیت کی محبت ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری محبت کیسی ہے اہل بیت سے. ہاں جیسی محبت ہماری یہاں ہے ویسے ہی محبت ہماری وہاں کام آئے گی. اس لیے کہا گیا ہے من ماتا علی حب آل محمد
لہذا قرآن کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور پھر تم ہماری طرف واپس آ جاؤ گے. اس موت سے ہر ایک کو گزرنا ہے عزیزوں، ہر ایک کو. لیکن اہل بیت واقعی کتنے کریم ہیں، کتنے رحیم ہیں. یہ وہ ہیں کہ جو موت کے سکرات کو، سختیوں کو کیسے ختم کیا جائے اس کو بتا رہے ہیں. رسول فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ تم پر موت آسان ہو جائے تو تم اول وقت نماز پڑھو. اول وقت کیوں اول وقت نماز پڑھو؟ رسول فرماتے اس لیے کہ جو شخص اول وقت نماز پڑھتا ہے ملک الموت اسے دیکھتے ہیں اور جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو پہلے کلمہ پڑھاتے ہیں پھر روح قبض کرتے ہیں. دیکھیے پہلے کلمہ پڑھاتے ہیں پھر روح قبض کرتے ہیں. اور جس قدر روح قبض ہوتی ہے عزیزو، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وقت بہت سخت ہوتا ہے، نہایت سخت، اس لیے کہ شیطان اپنے پورے گروپ کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جس طرح سے اس نے زندگی میں ہم نے اپنے اس کو بہکایا ہے ویسے اس وقت بہکایا جائے. اس لیے امام فرماتے ہیں احذروا موتاکم ولقنوا لا الہ الا اللہ فبشروہم بالجنہ. تم لوگ جو اس دنیا سے جا رہا ہے حالت احتضار میں اس کے پاس حاضر ہو، اور جب حاضر ہو تو کیا کرو؟ اس سے کہو کہ وہ کہے لا الہ الا اللہ، وہ لا الہ الا اللہ کہے. فبشروہم بالجنہ، اور اس کو جنت کی بشارت دو کہ تم جنت جا رہے ہو. یعنی پتا چلا کہ لا الہ الا اللہ کا کہنا ضروری ہے. اب امام صادق فرماتے ہیں کہ اگر اس نے یہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے تو اب جب یہ قدم دوسرا رکھے گا تو جنت کا ٹھکانہ ہوگا. صلوات پڑھ دیں محمد والے پر. یہ لا الہ الا اللہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اسی لیے ہمیں کہ 3 تلقینیں ہیں، 3 تلقینیں. پہلی تلقین کب ہے؟ حالت احتضار کے وقت. دوسری تلقین کب ہے؟ جب قبر میں لٹا دیا جاتا ہے. تیسری تلقین کب ہے؟ جب مٹی ڈال دی جاتی ہے. یہ 3 تلقینیں بہت اہمیت کی حامل ہیں. بس اس میں سب سے اہم تلقین کون سی ہے؟ پہلی والی ہے جس میں ہم اس کو کہیں کہ وہ کہے لا الہ الا اللہ. شیخ عباس قمی منازل الاخرہ میں ایک روایت نقل کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ رسول کے پاس پہنچے کہ یا رسول اللہ ایک جوان ہے جو حالت جانکنی میں ہے، حالت احتضار میں ہے اور اس کی روح نہیں نکل رہی ہے، آپ چل کے دعا کر دیجئے. رسول آئے، بیٹھے. اب رسول تلقین کرا رہے ہیں. ہم سوچے رسول تلقین کرا کہہ رہے کہو لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ پا رہا ہے. دیکھا کیا ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے. کہا کیا تم اس کی ماں ہو؟ کہا ہاں میں اس کی ماں ہوں. کہا تم اس سے راضی نہیں لگتی؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے صحیح سمجھا، میں اس سے راضی نہیں ہوں، اس لیے کہ اس نے مجھ پر بہت جفا کی ہے، بہت ظلم کیا ہے، لہذا میں راضی نہیں ہوں. کہا یہی وجہ ہے کہ چونکہ تو راضی نہیں ہے اس وجہ سے یہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا. اللہ اکبر. یعنی پتا چلا اگر ماں باپ راضی نہ ہوں تو پھر کوئی بھی لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتا ہے. اور امام فرما رہے لا الہ الا اللہ کہہ کر کے ہی انسان جنت جاتا ہے. سخت ہے واقعہ. یا تو اول وقت نماز پڑھے، یا اول وقت نماز پڑھنے والا جب اول وقت نماز پڑھ رہا ہوگا تو جب ملک الموت روح قبض کریں گے تو خود تلقین پڑھاتے ہیں کہ تو کہو لا الہ الا اللہ، کہو محمد رسول اللہ، کہو علی حجت اللہ، تب لے جائیں گے اس کو. لیکن ایسی صورت میں جہاں ماں راضی نہیں ہے، جہاں باپ راضی نہیں ہے، خود رسول تلقین کرا رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. ہو سکتا رسول دعا کر دیتے لیکن رسول نے دعا بھی نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے ایک ایسا زمانہ آئے جس میں رسول موجود نہ ہو، جس میں امام موجود نہ ہو اور ایسی حالت ہو تو انسان کیا کرے؟ کہاں اگر ایسی صورت ہے تو ماں کو راضی کرو، باپ کو راضی کرو، راضی ہو جاؤ کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی وجہ سے راضی ہو رہے ہیں. اب رسول فرماتے ہیں کہ تم کیا دیکھ رہے ہو، کیسے محسوس کر رہے ہو؟ وہ کہ جوان کہتا ہے یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں ایک نہایت ہی وحشتناک چہرہ ہے جس کے پاس سے نہایت سخت ترین بو آ رہی ہے جسے مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے. اللہ.
رسول کہتے ہیں اس جملے کو تکرار کرو. وہ جملہ کیا ہے؟ یا من یغفر الیسیر ویعفو عن الکثیر یقبل من الیسیر ویعفو عن الکثیر. اے کمیوں کو قبول کرنے والے اور زیادتیوں کو معاف کرنے والے، ہمارے کم اعمال کو قبول کر لے اور ہمارے زیادہ گناہوں کو معاف کر دیا. رسول دعا کرا رہے ہیں. وہ دعا کرتا ہے، رسول پوچھتے ہیں اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ کیا یا رسول اللہ وہ شخص اب دور ہو گیا ہے تھوڑا ہم سے؟ کہا پھر اس دعا کو پڑھو. پھر وہ دعا پڑھتا ہے، کہتا اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اب اور دور ہو گیا ہے. رسول کہتے ہیں پھر اس دعا کو پڑھو. وہ پھر اس دعا کو پڑھتا ہے. اب رسول پوچھتے ہیں اب کیسا محسوس کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں نہایت ہی خوبصورت سا چہرہ چلا آ رہا ہے، جس سے پاس سے نہایت ہی خوبصورت سی خوشبو آ رہی ہے، اچھی خوشبو آ رہی ہے. لہذا آپ سے رسول کہتے ہیں اب کہو لا الہ الا اللہ. اب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب اس کی روح سے کفن سلیس پرواز کرتی ہے. یعنی پتا چلا کہ اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں، چاہے رسول ہی کیوں نہ ہو، اس وقت تک موت آسان نہیں ہوتی. ہاں ماں باپ کا راضی ہونا ضروری ہے. دیکھیے کس طرح سے اہل بیت ہم کو بچا رہے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، کسی صورت میں ہو اگر پیدا ہوا ہے تو اسے جانا ہے. اس جانے کے لیے کیا ہم بالکل موت سے غافل ہو جائیں؟ کہ نہیں، اگر غافل ہوگے تو موت بدترین ہو جائے گی، اگر موت سے آگاہ ہوگے تو موت بہترین ہو جائے گی. تو پتا چلا اگر سخت موت آنے کے لیے بچنا ہے تو سب سے پہلے کیا ہے؟ ماں باپ راضی ہو. اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کا احترام کرے، ان کی خدمت کرے، اور اس دنیا میں نہیں ہے تو کم سے کم ہر روز ہم سورہ حمد ایصال کرتے رہیں تاکہ ہمارے ماں باپ ہم سے راضی رہیں. دوسری چیز امام رسول کیا فرما رہے ہیں کہ ہر نماز واجب کو یعنی اول وقت انجام دو. پھر فرماتے ہیں اگر اس سخت ترین موت سے بچنا ہے تو ہر نماز واجب کے بعد تھوڑا سا قرآن پڑھو، اس لیے کہ جو بھی قرآن پڑھتا ہے ہر نماز واجب کے بعد اللہ اس کی موت کو آسان بنا دیتا ہے. جیسے امام حسین فرماتے ہیں کہ مومن کی موت کیسی ہے؟ ایسی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے. لیکن کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے ہے جو ہر نماز واجب کے بعد قرآن پڑھے. یا رسول فرماتے ہیں کہ اگر سکرات موت سے بچنا ہے تو اپنے رکوع کو طول دو، یعنی لمبا رکوع کرو. ہاں ایسا نہیں کہ دم بالکل چونچ مارے والا دم جھکے پھٹ سے اٹھ گیا، نہیں، بلکہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رکوع کو تھوڑا، کیونکہ کہا کہ جو لمبا رکوع کرتا ہے، دیر تک رکوع میں ذکر کرتا ہے، اللہ اس کی موت کو بھی آسان کر دیتا ہے. دیکھیے یہ ہے اہل بیت کہ جس طرح سے ہم کو بچانا چاہ رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ہماری زندگی کی بات ہو گئی. کب مرنے کے بعد کیسے بچایا جا سکے؟ کب مرنے کے بعد ہی بچایا جا سکتا ہے. وہ کیسے؟ کہ اگر اس دنیا سے کوئی شخص گیا ہے تو شب اول جو سخت ترین شب ہوتی ہے اس کے لیے، اس میں اس کی طرف سے جتنا زیادہ تم صدقہ دو گے اتنا زیادہ اس کے درجات میں اضافہ ہوگا. دیکھیے یہ اہل بیت. یعنی یہاں پہ ابھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو، نہیں، نماز بعد میں ہے نا. شب اول جو دفن کی نماز پڑھی جاتی ہے وہ بعد میں ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ ہے صدقہ دو. صدقہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے خذ من اموالہم صدقات طاہرہم تزکیہم بہا فصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. اے حبیب آپ ان کے مال سے صدقہ لیجئے. کیوں؟ اس لیے جب ان کے مال سے صدقہ لیں گے تو ہم ان کے ظاہر کو بھی پاک کریں گے، باطن کو بھی پاک کریں گے. اور حبیب آپ ان کے لیے دعا کیجئے، آپ کی دعا اس کے لیے سکون کا سبب بنے گی. دیکھیں یہ ہے یعنی صدقے کا ثواب کیا ہے؟ اپنے مرنے والے کو، مرحوم کو یا مرحومہ کو پہنچانا ہے. تو صدقے کا ثواب کیا ہے کہ یعنی رسول نے جو صدقہ لیا ہے اس سے ہمارا جو مرحوم یا مرحومہ ہے اس کا ظاہر بھی پاک ہوگا، باطن بھی پاک ہوگا. اور صرف یہی نہیں بلکہ رسول دعا کریں گے. ہاں یہ پروردگارہ اسے سکون دے. جب رسول دعا کریں تو اللہ اس کی دعا کو رد کر سکتا ہے رسول کی؟
نہیں رد کر سکتا. یعنی اب یہ قبر میں سکون میں رہے گا نہیں رہے گا, فشار قبر ہوگی نہیں ہوگی, عذاب نازل ہوگا نہیں ہوگا, برکت نازل ہوں گی, اس لیے کہ رسول کی دعا ہے. یہ تو ہو گیا صدقہ. لیکن اگر ہم صدقہ نہ دے کر کے بلکہ ہم نماز پڑھتے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ 1000 ملائکہ کو نازل کرتا ہے اور اس کے صاحب قبر کے ارد گرد بیٹھ کر کے وہ اس کی طرف سے استغفار کرتے ہیں, وہ اس کی طرف سے طلب مغفرت کرتے ہیں. بس سمجھ میں آ گیا کہ صدقے کا ثواب کیا ہے اور نماز کا ثواب کیا ہے. اب اپنے جو بھی مرحوم کو دینا چاہیں, رسول کی دعا دینا چاہیں گے تو ہمیں صدقہ دینا پڑے گا, اور ملائکہ کی دعا چاہیے تو نماز پڑھنا پڑے گی. صلوات پڑھ دے محمد والے حضرت. اور اگر دونوں کو جم کر دیا جائے تو پھر کیا کہنا ہے نا, صدقہ بھی دے اور اول شب میں نماز ہی پڑھے, تو ادھر رسول کی دعا بھی شامل حال ہوگی اور ادھر 1000 ملائکہ بھی نور علی نور ہو جائے گا. دیکھیے یہ اہل بیت علیہ السلام ہیں جو ہمارے مرحوم یا مرحومہ کو بچانا چاہ رہے ہیں. کس طرح سے اپنے مرحوم یا مرحومہ کو بچاؤ. یہ الگ بات ہے کہ بہرحال یہ ایسی گفتگو نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسائل سخت ہو جاتے ہیں تھوڑے, لیکن کیا واقعی یہ سخت ہیں سخت ہیں یا نہیں؟ بلکہ ہم کو یہ ان چیزوں کی اگر آگاہی ہے تو ہم اس اعتبار سے عمل کریں گے تو خود بخود ہمارے جو مرحوم یا مرحومہ جو بھی دنیا سے گیا ہے اس کو خیر اور عافیت عطا ہوگی, اس کو سکون عطا ہو. جب سکون عطا ہوگا تو میرے لیے بھی دعا ہوگی, ہے نا. دیکھیے یہی ہے, یعنی جو ہم عمل انجام دیں گے کل کو وہی ہمارے ساتھ ہوگا. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. یا دوسری جگہ پہ ہے کہ اگر تم ایصال کرنا چاہتے ہو, ہے نا, تو اس کی نیت سے عمل کو انجام دو, اس کی نیت سے. مثلا مثال طور پر آپ زیارت یہاں کے پر آئے, زیارت کرنے کے لیے آئے, مجلس شرکت کی, آپ نے نیت کی کہ پروردگارا بحق محمد والے موت اس مجلس کا ثواب ہمارے مرحومین کو پہنچے. ہاں, یعنی اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا, آپ کے مرحومین کو بھی ملے گا. اللہ اکبر, اللہ. دیکھیے یا ایک روایت ہے جس میں امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شب جمعہ یعنی 10 لوگ شب جمعہ اگر کسی مرحوم یا مرحومہ کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں, اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے. مگر آج شب جمعہ نہیں ہے نا, شب جمعہ آج شب جمعہ ہے. روایت میں کیا ہے, شب جمعہ 10 لوگ. یعنی کتنی سہولتیں اہل بیت ہم کو دے رہے ہیں. اب یہ الگ بات ہے ہم غافل رہے ہیں چیزوں سے, ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر ہم انجام دیں گے اپنے خانوادے کو بٹھا کر کے, آؤ بھائی 10 لوگ اکٹھا ہو تاکہ اپنے اجداد کے لیے ہم دعا کریں, کل کو جب ہم مر کے جائیں گے تو آنے والی نسلیں ہمارے لیے بھی دعا کریں گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جو دعا کی ہے وہ کس کے لیے کی ہے؟ اللہ کے بندوں کے لیے کی ہے. لہذا کل جب ہم مریں گے تو ہمارے لیے بھی دعا کرے گا خدا کہ کل تم نے کی تھی, آج تم مرے, لہذا تمہارے لیے دعا کی جا رہی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. یا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب نماز انسان پڑھتا ہے, نماز جنازہ, کہتا ہے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم بہ منا, اے پروردگارا میں کچھ نہیں جانتا خیر کے اور تو جو بہتر جانتا ہے تو جانتا ہے. تو امام فرماتے ہیں اگر 40 لوگوں نے یہاں پہ گواہی دے دی ہے تو اللہ ان 40 لوگوں کی گواہی قبول کرتا ہے اور اس کے درجات میں اضافہ کر دیتا ہے, اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن ہم کو اکٹھا ہونا چاہیے. اسی لیے تعلیمات دی گئی ہے کہ نماز جنازہ میں زیادہ زیادہ شرکت کرو, تم کو بھی فائدہ ہو اور جس دنیا سے گیا ہے اس کو بھی فائدہ ہو. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا, اور تمہارا فائدہ کیا ہے؟ تمہارا فائدہ یہ ہے کہ ما من یصلی علی جنائز, جو بھی مسلمان کسی جنازے کی نماز پڑھتا ہے, غفر اللہ لہ, اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ آقن اور
منافقن، یعنی مگر دو لوگ ایسے جن کو معاف نہیں کرتا، ایک منافق کو معاف نہیں کرتا ہے خدا، اور ایک آق شدہ کو معاف نہیں کرتا. یعنی جو شخص نماز جنازہ پڑھے اگر وہ آق نہیں ہے، اگر وہ منافق نہیں ہے، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے. اللہ اکبر. یہاں کوئی قید نہیں لگی ہے کہ نماز پڑھنے والا کیسا ہے، نہیں. ہاں صرف دو قید. ایک قید کون سا ہے؟ آق کے والدین. دوسرا کیا ہے؟ منافق نہ ہونا چاہیے، ادھر کی بات ادھر کرنے والا نہ ہو. دیکھیں کس طرح سے اہل بیت ہم کو بچانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہر ایک کو نکلنا ہے، یہاں سے گزرنا ہے. تو تم ہمارے چاہنے والے ہو، کیوں نہ ہم سے فائدہ اٹھاؤ، اپنی زندگی کو بہترین گزارو. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. توجہ فرمائیں، یہ چیزیں اہل بیت السلام نے بیان کی ہیں کہ ہماری زندگی بھی اچھی گزر جائے اور ہمارے مرحوم کی یا مرحومہ کی بھی زندگی خوبصورت ہو. عزیزوں، یا بعض روایتیں ہیں کہ جب تم شب جمعہ یا جمعہ قبرستان جاؤ تو پانی لے کر کے جاؤ. اس پانی کا بہت اثر ہے عزیزوں، بہت زیادہ تاکید اس پانی کی ہے. جو شب یعنی پہلی جب قبر تیار ہوتی ہے، جو پانی ہم ڈالتے ہیں، یہ بہت اہمیت کی حامل ہے. یہ پانی کا وجود اس بات کی علامت ہے کہ اللہ جب تک کہ یہ قبر تر رہے گی اور جب تک کہ اس کے اندر انا انزلنا کی تلاوت کی ہوئی نشانات باقی رہیں گے، تب تک اللہ اپنی رحمات و برکات کو نازل کرے گا. کس طرح سے اہل بیت بتا رہے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے نزاکت کے ساتھ پڑھتے ہیں، دھیرے سے ہی ہاتھ رکھتے ہیں تاکہ انگلیاں گندی نہ ہوں، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی انگلیوں کو کھول لو، کشادہ کرو، پھیلا لو اور قبر کے اندر فشار دو تاکہ انگلیاں تمہاری قبر میں داخل ہو جائیں. کہ جتنا ہو سکے اتنا قبر کے اندر نصب کر دو، داخل کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک کہ اسی نازلنا تم نے 7 مرتبہ پڑھا ہے، جب تک کہ یہ نشانات باقی رہیں گے تب تک اللہ اپنی رحمت نازل کرتا رہے گا. اور پھر روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ جو عمل ہو یہ صرف اور صرف کمر تک ہونا چاہیے، کمر کے نیچے اس کو انجام نہیں دے. ہاں انا انزلنا کی تلاوت صرف اور صرف کمر تک ہو، پیروں تک نہ ہو. ہم لوگ ہوتے ہیں کہ وقت جب جلدی نہیں ہوتا اور آدمی کو نکلنا ہوتا ہے تو فوراً کہیں پہ بیٹھ کر کے اس کو پڑھنے لگتا ہے. در حقیقت جو روایت کیا ہے؟ روایت ہے کہ کمر سے اوپر تک پڑھنا چاہیے، کمر سے نیچے اس کو نہیں پڑھے. حتیٰ روایت کہتی ہے کہ جب تم اپنے مرحومین کے قبر پر جاؤ تو پانی لے کر کے جاؤ جس میں سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ تکاثر کو دم کیا ہوا ہو. جب تم پانی ڈالو گے اور یہ پانی کا اثر ہوگا کہ اللہ اپنی رحمتیں نازل کرے گا. ہم جاتے نہیں قبرستان کے لیے ہے کہ ہفتے میں ایک بار ضرور جاؤ. اچھا بہت زیادہ جانے کے لیے منع کیا گیا اس لیے کہ دل جو ہے کیا ہے وہ قسی القلب ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے. لہذا بہت زیادہ بھی نہ جاؤ اور بالکل ہی چھوڑ بھی نہ دو. ہاں بلکہ جاتے رہو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ ایک دن اسی جگہ پہ تم کو بھی آنا ہے. ہاں اسی طرح لہذا پانی جب لے کے جاؤ، یہ پانی واقعی نا آپ دیکھیں. یا روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے، ہم اپنے والد کے لیے صلہ رحم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے درجات میں اضافہ ہو. تو رسول فرماتے ہیں کیا تم نے جریدتین رکھا ہے؟ کیا یا رسول اللہ یہ جریدتین کیا ہوتا ہے؟ کہا یہ جریدتین وہ ہوتا ہے کہ جب مرنے والا اس دنیا سے جاتا ہے تو ایک ہری لکڑی اس کے کفن میں رکھتے ہیں اور ایک ہری لکڑی اس کے کفن کے باہر رکھتے ہیں. ہاں یہ اس لیے نہیں رکھتے تاکہ یہ بیٹھ سکے نا، یہ بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ لکڑی کیوں رکھی جاتی ہے کہ جب تک کہ یہ لکڑی ہری رہے تب تک اللہ اپنی برکات نازل کرتا رہے، رحمتیں نازل کرتا رہے. کہا یا رسول اللہ ہم نے تو لکڑی نہیں رکھی ہے. کہا جاؤ اور جا کر کے اپنے باپ کی قبر کے اوپر 2 لکڑیاں ہری لو، ایک کو سرہانے دفن کر دو، ایک کو پایتی دفن کر دو. جب تک کہ یہ لکڑیاں ہری رہیں گی تب تک اللہ برکتیں نازل کرتا رہے گا، رحمتیں نازل کرتا رہے گا. کہ یہ ہے کس طرح سے ہم بچائیں
کل آج ہم جو عمل انجام دیں گے کل وہی عمل ہمارے لیے بھی انجام دے گا. کل نفس ذائقۃ الموت ثم علینا ترجعون. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, پھر تم ہماری طرف واپس آ جاؤ گے. لہذا ہمیں غافل نہیں رہنا اپنے مرحومین سے, اور نہ ہمیں شرک کرنا ہے, نہ ہمیں کفر کرنا ہے. بعض اوقات انسان کفر کرنے لگتا ہے, بتاؤ ہمارا بیٹا چلا گیا, ہماری ماں چلی گئی, اب ہم کیا کریں گے. نا, اللہ ہے, اللہ ہے جو سب کچھ سب پر قدرت رکھتا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی زندگی کیسی گزرنی چاہیے. ہم اپنے آپ کو امام زمانہ کے حوالے کریں, اپنے آپ کو ہم اللہ کے حوالے کریں, وہی بہتر زندگی گزارنے والا ہے. لہذا ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کی آگاہی رکھیں, ان چیزوں کی معلومات رکھیں کہ کس طرح سے اپنے مرحوم کو زیادہ ثواب پہنچا سکتے ہیں. ثواب, اور سب سے زیادہ جو ثواب کے لیے ہے ثواب جاریہ, وہ کہا گیا ہے علم کا نشر کرنا. یعنی اگر ہم نے اپنے مرحوم کی طرف سے کسی کی مدد کر دی ہے کہ صاحب یہ تمہاری فیس کے پیسے ہیں, یہ تمہاری پڑھائی کے پیسے ہیں, یہ تمہاری کتابوں کے پیسے ہیں, یہ تمہاری پینسلز کے پیسے ہیں, تو جب تک کہ یہ زندہ رہے گا اور جتنا یہ کام کرتا رہے گا, اس سب کا ثواب کس کو ہوگا؟ اس مرحوم یا مرحومہ کو ہوگا. علم کے اوپر بہت زیادہ کہا گیا ہے کہ تم پیسہ صرف کرو, اس لیے کہ سب کچھ یہی ہے. ایک بھوکے کو کھانا کھلا دینا اچھی بات ہے, ثواب ہے, لیکن سب سے زیادہ ثواب کس میں ہے؟ کہا علم کو نشر کرنے میں. ایک کے پاس کپڑے نہیں تھے پہننے کے لیے, آپ نے کپڑے دے دیے, کا ثواب ہے, لیکن ثواب محدود ہے. لیکن ایک کے پاس علم نہیں تھا, جہل تھا, آپ نے اس کو علم سے آراستہ کر دیا, ثواب زیادہ ہے. اس نے جب تک کپڑا پہنا تب تک فائدہ, جہاں کپڑا اتار دیا مسئلہ ختم ہو گیا. ابھی کپڑا پہن کر کے کوئی کام بھی کرتا ہے تو فائدہ ہے, لیکن یہ علم, علم جب جب بولتا رہے گا یا لکھتا رہے گا, جو ہوتا رہے گا, سب کا ثواب اس مرحوم یا مرحومہ کے اکاؤنٹ میں جاتا رہے گا کہ دیکھو تمہارے جو عزیز و اقارب تھے انہوں نے فلاں شخص کی جو علمی مدد کی ہے, لہذا یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مدارس وغیرہ میں جو پیسے بھیجتے ہیں, خیرات, زکوٰۃ, یہ تمام چیزیں اسی لیے بھیجتے ہیں تاکہ ہمارے مرحومین کو فائدہ ہو, اس لیے کہ اس کو دو فائدہ ہے. ایک تو علم کی ترویج ہوگی, ثانیاً یہ طالب علم اشارہ کیا کرے گا؟ قرآن کی تلاوت ہی کرے گا, مسجد میں نماز پڑھائے گا, مجلسیں پڑھے گا, تسبیح و تحلیل کرتا رہے گا. یعنی سب کا ثواب کہاں مل رہا ہے؟ اس کو مل رہا ہے. لہذا بہت فائدہ ہے کس میں؟ یہ بہترین ثواب جاریہ ہے. یہ بہترین ثواب جاریہ ہے. یہ وجہ ہے اگر آپ دیکھیں تو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے باقاعدہ وصیت کی تھی کہ اے علی ہمارے سرہانے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کیا کرنا. قرآن کی تلاوت کتنا ثواب ہے نا. خود شہزادی خود نور ہے, بذات رسول ہے, جن کی وہی پوری کائنات خلق کی گئی ہے, لیکن کیا کہہ رہی ہیں؟ اے علی جب تم قرآن پڑھتے ہو تو مجھے اچھا لگتا ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو جو اس دنیا سے گیا ہوتا ہے اس کو پسند آتا ہے, اچھا لگتا ہے. لہذا یہ وجہ ہے کہ شب اول جب دفن ہوتا ہے, نارملی ہم لوگ کیا سب چلے آتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس شب میں وہاں رکے, وہاں ٹھہرے اور وہاں پر یہی سب چیزیں کو انجام دیں, دعائیں کرے اس کے لیے, قرآن کی تلاوت کرے, تسبیح و تحلیل کرے, اس کی طرف سے صدقات دے, تاکہ اس وقت کی مصیبت اللہ اس کو ختم کر دے اور وہ بھی مانوس ہو جائے قبر سے, وہی مانوس ہو جائے. اس لیے کہ قبر سے مانوس جلدی نہیں ہوتا ہے. یہ وجہ ہے جو 3 وقت دیے جاتے ہیں اس کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے, اور جو وقت ہم لوگ یہاں دیا جاتا ہے وہ تھوڑا کم ہوتا ہے, جبکہ یہ تھوڑی دیر روکے, ٹھہرائے, اور باقاعدہ پورا کلمہ پڑھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان علی حجت اللہ. کم سے کم اتنی دیر ٹھہرے, پھر وہاں سے اٹھائے میت کے تابوت کو, پھر دوسری جگہ رکھ کر کے پھر کلمہ پڑھے, پھر وہاں سے اٹھائے پھر تیسری جگہ رکھے. 3 مقامات, تاکہ یہ فوراً قبر میں نہ لا دیے, کہ ہولناک ماحول ہوتا ہے, یہ وحشتناک دردناک ہے.
لہذا ضروری یہ ہے کہ اس کے پاس جو رہیں وہ پاکیزہ لوگ رہیں. اور ہوتا یہی ہے کہ ہم سب اکٹھا تو ہوتے ہیں لیکن آپس میں گفتگو کیا کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ تم کب آئے, تم کیسے آئے, تمہاری شادی لڑکی کی ہوئی کہ نہیں ہوئی, جاب چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وقت نہایت سخت ہے اس جانے والے کے لیے. لہٰذا یہ خود چیخ رہا ہوتا ہے, چلا رہا ہوتا, کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا ولدی و یا ابی و یا امی و یا اقربائی یتوجہ الینا, اے میرے بھائی, اے میرے بیٹے, اے میری ماں, اے میرے دوست, اے میرے عزیز, اے میرے قرابت دار, ہماری طرف توجہ کرو, اس لیے ہم پر سخت مصیبت ہے, تم آپس میں ڈسکشن مت کرو, اس لیے کل تم بھی راستے سے گزرو گے. لہٰذا تم اگر ہمارے لیے دعا کرو گے تو کل تمہارے لیے بھی دعا کی جائے گی, اگر تم ہمارے لیے دعا نہیں کرو گے تو کل تمہارے لیے بھی دعا کوئی کرنے کو تیار نہیں ہوگا. لہٰذا ہم ایسے موقع کے اوپر صرف اور صرف ایک چیز کا خیال رکھیں, وہ کیا ہے, وہ دعائیں خیر کرتے رہیں, استغفار کرتے رہیں, خیرات کرتے رہیں, صدقات دیتے رہیں, تاکہ اس مرحوم کے درجات میں اضافہ ہوتا چلا. بس ایسی زحمت تمام یہ چیزیں تھیں جو آپ کی خدمت میں نے پیش کی. سخت ہے کسی گھر سے ایک جوان بیٹے کا اٹھ جانا, اللہ اکبر, ماں پر کیا گزرتی ہے. کوئی لیلا سے پوچھے ذرا سا, ابھی اکبر جیسا جوان ہو ہے, اکبر جیسا جوان. کسی ذاکر سے میں نے سنا کہ شہزادی جناب زینب جناب عباس سے کہتی ہیں کہ بھیا عباس, تم نے جو ہاشمی نوجوانوں کو اسلحہ سکھایا ہے چلانا, اس کو دیکھنا چاہتی ہوں میں. ہم لوگ سب دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے تم نے سکھایا ہے اور کیسے ہمارے بچے ہیں, تاکہ ماؤں کا سینہ چوڑا ہو. ایک دن معین کیا گیا اور سب خواتین جو ہے پردے میں گئیں, اور پھر اس کے بعد پھر دیکھا کیا کہ ایک ایک جو ہے وہ وار کرتا تھا, اور دھیرے 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 تمام چیزیں جو ہیں وہ پیش آنے لگی. کوئی تیر اندازی کر رہا ہے, کوئی نیزہ چلا رہا ہے. آخر میں جو صحنہ تھا وہ یہ تھا کہ مولا عباس اور جناب علی اکبر آمنے سامنے تھے, کہ کس طرح سے جو ہے وہ حملہ کیا جائے, کس طرح سے روکا جائے. جناب علی اکبر کے سامنے جب مولا عباس نے نیزہ پھینکا تو وہ نیزہ جناب علی اکبر کے پاس جاتا ہوا نظر آیا. ایک مرتبہ جناب زینب تڑپ کے چیخنے لگی, اے عباس یہ تم نے کیا کیا, ارے میرا جوان سا بیٹا ہے, ارے کہیں ایسا نہ ہو کہیں نیزہ سینے میں نہ لگ جائے. لیکن یہ شاگرد ہے کس کے, مولا عباس کے. ایک مرتبہ جیسے ہی نیزہ پاس میں آیا, علی اکبر نے فوراً نیزے کو پکڑ لیا. میں کہوں گا جناب زینب سے, بی بی یہ کربلا نہیں ہے, یہ مدینہ ہے. یہاں علی اکبر پیاسے نہیں ہے, فوجوں کا غلبہ نہیں ہے, یہاں شہداء کی لاشیں نہیں آئی ہیں. ذرا کربلا کے میدان میں ارے جب علی اکبر اجازت لے رہے ہوں گے تو جناب زینب پہ کیا گزر رہی ہوگی. اجکرم اللہ. ہاں عزیزو, حکمت علی اکبر آتے ہیں, اے پھوپھی اماں اجازت چاہیے, اجازت نہیں مل رہی ہے. اے پھوپھی اماں کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ اپنی ماں کے سامنے سرخرو نہ ہو سکے. ارے اگر آپ کی ماں پوچھ لے گی آپ کو حسین عزیز تھا یا اکبر عزیز تھا تو آپ کیا جواب دیں گی؟ ہاں عزیزو نہیں پتا جناب زینب نے کیسے اجازت دی ہے. ہاں عزیزو جناب زینب نے اجازت دے دی, مولا حسین نے اجازت دی. لیکن عجیب تاریخ لکھتی ہے, عجیب تاریخ لکھتی ہے کہ مولا حسین اس طرح سے کسی بھی شہداء کے پیچھے نہیں چلے ہیں جس طرح سے جناب علی اکبر کے پیچھے پیچھے چلے تھے. عزیزو جیسے جیسے رہوار جناب علی اکبر کا تیز ہوتا جاتا تھا ویسے ویسے امام حسین کی رفتار تیز ہوتی جاتی تھی.
ایک مرتبہ علی اکبر کو کچھ آہٹ نظر ہوئی، ایسا لگا کہ کربلا کے میدان میں کوئی گر گیا ہو۔ ارے جناب علی اکبر نے پلٹ کے دیکھا، ارے بورہا زمین کربلا پر پڑا ہوا، محلن محلہ یا علی اکبر۔ یہ علی اکبر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ چلو، پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہو۔ عزیز روایت کہتی ہے علی اکبر واپس آ گئے، علی اکبر واپس آئے، نیچے اترے، ایک مرتبہ بابا کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی، ایک جملہ کہا بیٹا اگر تیرے دل میں باپ کا دل ہو، سینے میں باپ کا دل ہوتا تو تمہیں سمجھ میں آتا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزو علی اکبر پہنچے، جنگ کرتے ہیں، لیلا کھڑی ہے، ایک مرتبہ حسین آ کے کہتے لیلا میں نے سنا ہے اپنے نانا سے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں پوری ہوتی ہے، اے لیلا تیرا بیٹا بہت پیاسا ہے، سامنے جو پہلوان ہے وہ سیراب ہے، ارے تم دعا کرو میرا بیٹا کامیاب ہو جائے۔ ایک مرتبہ لیلا نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اے پروردگارا یوسف کو یعقوب سے نگال ملانے والے، ارے میرے اکبر کو اس کے یعقوب سے ملا دے۔ عزیز روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ پھر علی اکبر واپس آ گئے۔ ہاں عزیزو علی اکبر واپس آ گئے، علی اکبر واپس آئے، کہا بابا اے بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ میں ایک بات کے یہاں کہوں کہ یہ بتائیے کہ اگر ایک جوان بیٹا ہو بہت خوبصورت ہو اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو کہ یہ بچہ بچ نہیں سکتا ہے اور آپ جو چاہے اس کی دلی مراد پوری کر دے، اس کی جو خواہش پوری کر دے، عزیزو تیرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ ارے کون باپ ہوگا جو اپنے اس بیٹے کی خواہش کو پورا نہ کرے گا؟ اس لیے پتا ہے کہ یہ بیٹا بچنے والا نہیں ہے، لہذا تاریکی شب میں وہ ڈھونڈ کے لے کے آئے گا کہ میرا بیٹا اب بچے گا نہیں۔ ارے علی اکبر حسین کے سامنے اے بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ روایت کہتی ہے 3 مرتبہ حسین نے علی اکبر کو سینے سے لگایا، پھر چوما، پھر سینے سے لگایا، پھر چوما، پھر سینے سے لگایا، پھر چوما، پھر سینے سے لگایا۔ اب جو سینے سے ہٹایا تو ایک مرتبہ حسرت بھری نگاہ سے علی اکبر کے ارے چہرے کو دیکھ کے کہا علی اکبر بیٹا ارے اپنی زبان میرے منہ میں دے دے۔ ادھر اکبر نے اپنی زبان ارے حسین کے منہ میں ڈالی ہی تھی کہ تڑپ کے نکال کے کہتے اے بابا ارے ہم سے زیادہ تو آپ کے حلق میں کاٹے پڑے۔ اشکم اللہ، اشکم اللہ۔ ایک مرتبہ کہتے بابا ارے آپ کے حلق میں تو زیادہ کاٹے پڑے ہیں۔ وہاں حسین نے گوشتری اتاری، علی اکبر کے دہان میں رکھی، بیٹا خدا حافظ، اللہ تمہارا ناصر و مددگار۔ اب جو علی اکبر گئے تو واپس نہ آئے۔ روایت کہتی ہے کہ جب علی اکبر گھوڑے پر گرے تو گھوڑا سنبھال نہ سکا، فوج اشیاء میں چلا گیا۔ روایت کہتی ہے اقتو اربان اربان، ارے ہر شمشیر علی اکبر کے جسم پر پڑتی تھی۔ ارے علی اکبر جب زمین کربلا پر گرے حسین اٹھانا چاہتے ہیں، اٹھا نہیں پا رہے ہیں، ارے جسم اتنا کشادہ ہو گیا، ارے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کہ علی اکبر کے پیر
زمین میں خط دیتے جاتے ہیں۔ ایک بار سوال والذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اس عمل خیر قبول فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد ان آنسوؤں کا جو بھی محصل ہو، اس مجلس کا جو بھی ثواب ہو، پروردگارہ اس سے مرحوم کے درجات میں اضافہ فرما۔ معبود مرحوم کو جگہ معصومین جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد والے محمد یہ عاشق اہل بیت تھا، یہ مولا حسین علیہ السلام کا عاشق تھا۔ پروردگارہ اسے اس کے ائمہ معصومین کے ساتھ اسے محشور فرما۔ پروردگارہ صبر خانوادے کے اور صبر جمیل عنایت فرما۔ معبود بحق محمد والے محمد ہم سب کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما۔ معبود جو کاروبار ختم ہو گیا انہیں احیا فرما، جو کاروبار چلنے اس میں برکات عنایت فرما۔ معبود بحق محمد والے محمد جب اس دنیا سے ہم جائیں تو ایک ہاتھ اہل بیت دوسرے ہاتھ میں قرآن ہو۔ معبود اس وقت تک موت نہ ہے جب تک امام زمان ہم سے راضی خوشنود نہ ہو جائے۔ معبود بحق محمد والے محمد دعا میں دعا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے وہاں صاحب میں شمار فرما۔ معبود ہم معاشرے جہالت کو دور فرما دے، علم و عمل کی شمع کو منور فرما دے۔ معبود جو بیمار انہیں شفاء کامل عاجل عنایت فرما دے، تندرست و غنی فرما دے۔ پروردگارہ بحق محمد والے محمد دعا میں دعا ہے معبود امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے وہاں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 سورہ اخلاص الاسماء کے جملہ مومنین منات مسلمین سماعت آپ نے تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص صاحب خانہ کے تمام مرحومین کے لیے، بالاخص مرحوم ارمان رضوی ابن سید فیصل رضوی صاحب کی رکوع سال فرما۔ حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین گھر لوٹ کے کب آئیں گے بابا پھوپھی اماں ہے جنگل ہے بیابان ہے ویران سما ہے وہ دیکھو تو جلتے ہوئے خیموں کا دھواں ہے وہ بستر پاہ غش میں میرا بھیا پھوپھی اماں
کیا سو گئے امو میرے دریا کے کنارے، کب سے در خیمہ پا ہے سب پیاس کے مارے، کب سے در خیمہ پا ہے سب پیاس کے مارے، کب سے در خیمہ پا ہے سب پیاس کے مارے، پانی کا کروں گی نہیں شکوہ پھوپھی اماں، شام غریبا کا اندھیرا پھوپھی اماں، اے شام غریبا کا اندھیرا پھوپھی اماں، دریا سے چچا جان کو اب کوئی بلا دے، روتی ہے سکینہ در خیمہ پا بتا دے، روتی ہے سکینہ در خیمہ پا بتا دے، روتی ہے سکینہ در خیمہ پا بتا دے، پانی کا کروں گی نہیں شکوہ پھوپھی اماں، اے شام غریبا کا اندھیرا پھوپھی اماں، اے شام غریبا کا اندھیرا پھوپھی اماں، کن آنکھوں سے دیکھوں یہ بتا دیجئے مجھ کو، دل کیسے سنبھالوں یہ سنا دیجئے مجھ کو، دل کیسے سنبھالوں یہ سنا دیجئے مجھ کو، دل کیسے سنبھالوں یہ سنا دیجئے مجھ کو، جلتا ہوا بے شیر کا جھولا پھوپھی اماں، اے شام غریبا کا اندھیرا پھوپھی اماں، اے شام غریبا کا اندھیرا پھوپھی اماں، کب تک یہ ستمگار ستائیں گے بتا دو، ماریں گے ڈرائیں گے رلائیں گے بتا دو، ماریں گے ڈرائیں گے رلائیں گے بتا دو، ماریں گے ڈرائیں گے رلائیں گے بتا دو، کھاتی رہوں کب تک میں تماچا پھوپھی اماں، اے شام غریبا کا اندھیرا پھوپھی اماں، اے شام غریبا کا اندھیرا پھوپھی اماں، رو رو کے سکینہ یہی کہتی رہی قیصر، کیسا یہ اندھیرا ہے عجب وقت ہے مجھ پر، کیسا یہ اندھیرا ہے عجب وقت ہے مجھ پر، کیسا یہ اندھیرا ہے عجب وقت ہے مجھ پر، کب ہوگا بتا دیجئے سویرا پھوپھی اماں، اے شام غریبا کا اندھیرا پھوپھی اماں، اے شام غریبا کا اندھیرا پھوپھی اماں، یا حسین 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 یا حسین، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس، السلام عليك يا مغيث الشية الزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، يا أبا الحسن علي بن موسى رضا الروح جسم لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي مولانا يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك إمام الإنس والجان، السلام عليك إمام زماننا هذا، أجل الله تعالى فرجك، سهل الله مخرجك، ظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.